بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ آئیے ہم آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا والد صاحب ہم لوگوں کی طرف سے اور ہمارے بچوں کی طرف سے، یعنی انہوں نے تفصیل لکھی، ہماری طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم اتنے پیسے کماتے ہیں جس سے ہم ذاتی طور پر صدقہ فطر اپنے گھر والوں کا ادا کر سکتے ہیں، لیکن والد صاحب ہم لوگوں سے ایک کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا دوبارہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے یا والد صاحب کے دیے ہوئے پر اکتفا کرنا چاہیے؟ جبکہ والد صاحب وہ ہمارے خرچ کے ذمہ دار نہیں، لیکن اپنی طرف سے وہ سب گھر کا ادا کرتے ہیں، سب کا ادا کرتے ہیں، ہمارا بھی ادا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا بھی ادا کر دیتے ہیں۔ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہر انسان کو صدقہ فطر واجب تو دینا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو فرض کر دیا ہے علی الحر، آزاد آدمی پر، والعبد غلام آدمی پر، والذکر مذکر پر، والانثی مؤنث پر، والصغیر اور چھوٹے پر، والکبیر بڑے پر، جو بھی مسلمانوں میں سے ہو۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بذاتی طور پر ادا کرنا اس کا ضروری ہے ہر انسان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو سرپرست ہے یا آپ کا والد ہے، سرپرست کہہ لیجیے، اور آپ خود ہی قائم ذات ہو چکے ہیں، خرچہ خود ہی کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور پیسے والے ہیں اور اپنا خرچہ بھی خود سنبھالتے ہیں، لیکن والد صاحب نکال دیتے ہیں آپ کی طرف سے، پھر بھی یہ سوال رہ جاتا ہے کہ پھر آپ کو نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے آپ نے پوچھا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سرپرست ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے والد ہیں، اگر وہ آپ کی طرف سے، آپ کی بیوی کی طرف سے، آپ کے بچوں کی طرف سے نکال دیتے ہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود جو تھے یہ اپنے طرف سے بھی نکالتے تھے، اور جن کے خرچ کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، جن کو خرچہ دیتے تھے، ان سب کی طرف سے بھی نکالتے تھے۔ تو جن کے خرچ آپ دیتے ہوں ان کی طرف سے نکالنے میں تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خرچ نہ لیتا ہو بیٹا اور ذاتی طور پر خود ہی اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرتا ہو اور والد صاحب اس کے خرچے کی ذمہ دار نہیں ہیں، پھر نکالیں تو کیا ہوگا؟ تو اس شکل میں ہم آپ کو بتانا یہ چاہیں گے کہ آپ کو اپنے والد صاحب کے دیے ہوئے صدقہ فطر کو ماننا چاہیے کہ ہاں وہ صدقہ فطر ادا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو صدقہ فطر ہر آدمی کی طرف سے ایک ہی بار لگتا ہے، وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ دوسرے، اگر آپ ان کے دیے ہوئے پر اعتراض کر بیٹھیں کہ ہمیں دینے دیجیے، آپ کیوں بھرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے کہ بچپن سے آج تک تو ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، بڑا کیا، شادی بیاہ کر دیا، پڑھایا لکھایا، اس کے بعد تمہارے سارا خرچہ دیتا رہا، آج صدقہ فطر کے لیے تو ہم سے کہتے ہو کہ تم نہ دو۔ اگر ان کے اگر والد صاحب کے پاس دینے بھر کا ہے، وہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کو انہیں روک کر کے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ لہذا اسی صورت میں اگر والد صاحب دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر ادا ہو جاتی ہے۔ ویسے شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کس پر ہوتا ہے؟ یہ جو روزہ رکھتا ہے، لیکن جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، لہذا ان کی طرف سے بھی نکالنا چاہیے، چھوٹے بڑے سب پر ہے۔ اور یہ صدقہ فطر کا عام جو مقصد بتایا گیا ہے کہ روزوں میں جو کمی ہوتی ہے اس سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس مہینے کی ایک زکوٰۃ ہے، ایک طرح کا ایک صدقہ ہے جو ہر چھوٹے بڑے پر لاگو ہے، لہذا اسے دینا چاہیے۔ جو بھی خرچ کا ذمہ دار ہو اس کے ذمہ ہوتا ہے ان اپنے چھوٹوں کی طرف سے، اپنے ماتحت کی طرف سے ادا کرے،
لیکن اگر والد صاحب ہیں اور آپ خود ہی اپنا خرچ برداشت کرتے ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، آپ کا وہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس میں کون سی ممانعت ہے۔ آئیے ہم ایک اور آگے کے سوال طرف آتے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیمار کے منہ پر جو آکسیجن کا کیپ رکھا جاتا ہے تو دن کے اکثر حصے میں اس پر لگا رہ جاتا ہے، یہ پوچھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس کے لگے رہنے سے، جس کے ذریعے سے ہوا آتی اور جاتی ہے، تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آپ کے ڈائریکٹ سانس لینے سے نہیں بلکہ وہاں سے ایک بوتل سے ہو کر کے ہوا آتی اور گزرتی ہے، تو پوچھ رہے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ہم یہ بتائیں گے نا چاہیں گے کہ جو آکسیجن لگا رہتا ہے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ آکسیجن ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے پینے کی ہو، جس کو استعمال کیا جاتا ہو باقاعدہ پینے کی طرح سے یا کھانے کی طرح سے، جو منہ میں جائے اور تری پیدا کرے اور طاقت پہنچائے، لہذا اس پر وہ حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ آکسیجن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوا پہنچائی جاتی ہے اور ہوا ہی آتی جاتی ہے، لہذا اس کے آنے جانے سے آپ کے روزے میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے، آپ کو اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے دوسرا ایک سوال آتا ہے، اس کا میں یہ پوچھا گیا ہے اور یہ خواتین کے بارے میں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک صاحبہ اپنے جو بیان کرتی ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور نکلے تھے گاڑی سے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں ہم سب کو اسپتال بھیج دیا گیا، اور اسپتال ہی میں ہم ایک ہفتہ 10 دن گزارے، لیکن جب نکلے تو پتہ چلا کہ اس حادثے میں ہمارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ اب ہمیں اپنی عدت کی مدت کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ جس دن سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، یا جس دن انتقال ہوا اس دن سے شروع ہوتا ہے؟ اور یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے سمجھنے میں کہ عدت کی مدت جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہماری عدت کی مدت شروع ہوئی کہ نہیں شروع ہوئی، یا ہے کہ جس دن انتقال ہو گیا اسی دن سے شروع ہو گئی؟ تو جواب نہیں کہیں گے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام شریعت کا جب لگتا ہے کسی سبب کی بنیاد پر، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ حکم لگا ہوا ہے، تو جب وہ وجہ ثابت ہو جائے تو وہ حکم لگ جاتا ہے ایسا، اور اگر وجہ ثابت نہ ہو تو وہ حکم نہیں لگتا ہے۔ اب یہاں عدت کی وجہ کیا ہے؟ شوہر کا انتقال ہے، شوہر کا وفات پا جانا ہے۔ اگر شوہر کا وفات پا جانا جس دن ثابت ہوا اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ کے بعد 2 دن 4 دن وہ زندہ تھے تب وہ 2 دن 4 دن اس میں عدت کی مدت شروع نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی وقت انتقال ہو گیا تھا تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، لیکن جس دن انتقال ہوا اس دن سے شروع ہوتی ہے، لہذا جب وہ سبب ثابت ہو جائے تبھی شروع ہوتی ہے۔ اسی صورت میں ان کا انتقال اگر پہلے دن ہو گیا یا دوسرے دن ہو گیا یا تیسرے دن ہو گیا، جس وقت بھی ہوا اس وقت سے آپ کی عدت کی مدت شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ لہذا آپ کو اگر 10 دن کے بعد پتہ چلا تو بھی، اگر آپ سے 6 دن پہلے 1 ہفتہ پہلے انتقال ہو چکا تھا جاننے سے پہلے، تو آپ کا 1 ہفتہ پہلے سے عدت کی مدت شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ کا سوال جس دن آپ کو پتہ چلا ہے اسی دن سے شروع کی مانیے، اور جہاں ختم ہوتا ہے اس دن ختم کر دیجیے۔ ایسے طلاق کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو عورت کی عدت کی مدت اس سے شروع ہو جاتی، عدت کی مدت سے شروع ہو جاتی جب طلاق دیا ہو۔ ایسا نہیں کہ طلاق پتہ چلے اس کے بعد آپ پھر شروع کیجئے۔ مان لیجئے طلاق کا پتہ آپ کو 10 دن کے بعد پتہ چلا، 20 دن کے بعد، 1 مہینہ کے بعد پتہ چلے تو 1 مہینہ کے بعد سے عدت شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ عدت کا شمار وہیں سے ہوتا ہے جس دن سے طلاق دیا جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کی جو چیزیں کسی سبب سے ثابت ہوتی ہیں، جب وہ سبب صحیح ہو جائے کہ ہاں یہ چیز ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد جو حکم لگتا ہے وہ حکم کی شروعات وہیں سے ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان مصارف میں سے، ان مدات میں سے ایک المؤلفۃ قلوبہم کا تذکرہ ہے، جن کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنے سے قریب اور اپنی محبت سے قریب کرنے کے لیے دیا جائے، تو پوچھ یہ رہے ہیں کہ مؤلفہ قلوب جو کا لفظ ہے کس سے کون لوگ مراد ہیں؟
کہنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ہیں جن کو ہم اسلام لانے کے لیے دیتے ہیں کہ یا کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں؟ تو ہم جواباً یہ کہیں گے کہ مؤلفہ قلوب کا جو لفظ ہے والمؤلفۃ قلوبہم انما الصدقات للفقراء والمساکین کی جو آیت ہے کہ ان کو دیا جائے، اس میں 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ، اس میں سے المؤلفۃ قلوبہم بھی ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دیا جاتا ہے تاکہ اسلام کو قبول کریں، اسلام سے قریب آ جائیں۔ اس لیے کہ ایسے افراد آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو آپ کے تعامل سے آگاہ ہوں اور آپ کو اچھا سمجھتے ہوں، ان کو ضرورت ہے، آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اس سے ان کا دل اور بھی اسلام کی طرف آتا ہے، اسلام کی خوبیاں اور بھی واضح ہوتی ہیں اور قریب ہو کے سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ اور اس سے تاکہ ان کا دل اور اسی طرح سے اس میں ایک لوگ وہ بھی شامل ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ابھی نئے ہیں، ان کو اسلام پر مضبوط بنانے کے لیے اور دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو دلوں کو پھیرنے کے لیے اپنی طرف یا دلوں کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں شکلیں اس میں مراد ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک چیز وہ بھی ہے کہ جن کے شر سے اسلام کے بارے میں جن کے شر و فتن سے ڈرا جاتا ہے کہ اس سے اسلام کو نقصانات ہیں اور ان کو اگر اپنے سے قریب کیا جائے تو اس سے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام سے قریب ہوں اور بجائے تکلیف اور نقصان پہنچانے کے اس کے لیے ایک مدافعت کی کوشش کرتے ہوں یا ایک ہی کم از کم اپنی تکلیفوں اور آزاریوں سے بچ جاتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں جو اسلام قبول کرے اور ابھی پختہ نہیں ہو اس کو دیا جاتا ہے، یا جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا کہ اسلام سے قریب تر ہے یا اسلام کے معاشرے میں رہتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام سے اور قریب ہو اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یا وہ لوگ بھی جو لوگوں کو قریب ہونے سے روکتے ہیں یا اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کی طرف سے ممانعت کم ہو جائے۔ لہذا یہ چیز ہے کہ یہ مؤلفہ قلوب سے مراد یہ ہیں۔ تو جو 8 مدات قرآن مجید میں زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مد یہ بھی ہے، جیسے غریب کو دینا، مسکین کو دینا، فقیر کو دینا، اور اسے جس کے اوپر قرض ہو اس کو دینا، لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے غلامی سے دینا، اور جو مسافر ہو اس کو دینا، اور جس کے اوپر قرض ہو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دینا۔ اسی طرح سے المؤلفہ قلوب بھی ہے کہ جن کے دلوں کو اسلام سے قریب کیا جاتا ہے یا اسلام پر مضبوط کیا جاتا ہے یا اسلام کو ان کے شر و کفر سے، ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو مناسب انداز کا خرچ کرتا ہے اپنے زندگی کی معیشت میں، وہ کوئی کمی نہیں کرتا ہے، اچھے سے خرچ خبار کرتا ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ جتنا ہے نہیں اس سے جتنا چادر نہیں اس سے زیادہ پیر پھیلاتا ہے۔ بتا یہ رہے ہیں کہ اس کی تنخواہ اس کے لیے پوری نہیں پڑتی ہے اور اسے بعد میں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ پیسہ لے یا قرض دار ہو جاتا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ سے لے سکتا ہے یا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، اچھی تنخواہ ملتی ہے لیکن خرچ اتنا کرتا ہے کہ گھٹ جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے یہ نصیحت کرنی پڑے گی کہ بھائی جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کے پاس جتنا خرچہ پیسہ آتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو اور لوگوں کو کھلاتے ہو اور پلاتے ہو اور اڑاتے ہو؟ مالداروں کی طرح سے کم پیسہ ہو اور مالداروں کی تقلید کرتے ہوئے آپ ایسے ہی خرچہ کریں تو یہ چیز مناسب نہیں۔ اس میں تو یہ تو آپ کی ناسمجھی ہے، یہ آپ کی فضول خرچی بھی کہی جا سکتی ہے۔ یہ فضول خرچی اس لیے کہ جتنے چادر اتنا ہی پیر پھیلانے کے جب آرڈر لوگوں کو ملتا ہے، آپ کے پاس کم ہے تو اقتصاد سے کام لیجئے، کچھ کم خرچ کیجئے، کنٹرول سے چلائیے اپنے آپ کو۔ لیکن آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، خوب دیتے لیتے ہیں، خوب لوگوں کو بانٹتے ہیں اور اپنے اوپر اپنے بچوں پر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیسے خرچ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو مانگنا پڑتا ہے، جبکہ آپ مناسب انداز کی زندگی گزارنا چاہیں تو آپ کی یہ تنخواہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے ساتھی نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا ایک ساتھی ایسے ہی سے کرتا ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے اس کو سمجھانا چاہیے کہ تمہیں اپنے زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ کب تک چل سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے
کہ ایک آدمی ہے جو اس کی تنخواہ جتنی ہے اس میں اس کا خرچ چلتا ہے لیکن مشکل سے چلتا ہے، اور لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے اچھے تعلقات ہیں لیکن مشکل سے چلتا ہے، اور اس کی تنخواہ اس کے لیے کافی نہیں ہو پاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو حق یہ ہے کہ اسے پہلے تو اپنے اوپر خود غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں محنت اور کرنا چاہیے، کچھ اور راستے نکالنا چاہیے، اور تنخواہ کے علاوہ اور بھی کوئی راستہ ہے پیسہ نکلنے کا تو اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی اسی پر کہو، اس کے بعد لوگوں سے مانگ مانگ کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہو۔ لیکن پھر بھی اگر کسی انسان کی تنخواہ واقعی آپ جانتے ہیں کہ اس کی ضرورتوں کے تحت ناکافی ہو جاتی ہے اور وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے، تو جب آپ ضرورت مند اس کے ساتھ لگا دیں گے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت کے اخراجات کرتا ہے تو پھر اسے ہی سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ ولو کان نائما فی فراشہ۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں، ہم نے یہ حدیث پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز کے لیے پڑھے، قیام کرے یعنی رات کی نماز پڑھے یہاں تک کہ اس کے ساتھ لوٹے، مثال جیسے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یا کوئی قیام اللیل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نے کوئی امام پڑھاتا ہے اس کو ساتھ پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ ولو کان نائما، تو اس کے لیے ایک رات کا مکمل قیام اللیل لکھا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پہ سویا ہی ہو۔ بس اس میں کیا ہے کہ جاتا ہے نماز پڑھنے، امام صاحب کچھ دیر پڑھاتے ہیں جیسے تراویح پڑھائی جاتی ہے یا کوئی دوسری نماز پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ مکمل کر کے ان کے ساتھ لوٹتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے لیے پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا امام صاحب کے سلام پھیر دینے کے ساتھ ہی یہ نماز کا حکم مل جاتا ہے، یا ایک ہی امام صاحب محراب سے نکلیں باہر چلے جائیں تب جواب بنتا، تب اس کا ثواب ملتا ہے؟ لیکن اس تفصیل کو سمجھانے کے لیے چونکہ جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے اس کے الفاظ پر غور کرنا پڑے گا، حدیث کے سارے الفاظ صحیح نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انسان کو قیام اللیل میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کہاں لوٹنا چاہیے اور کہاں سے آ کر کے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے انصراف یا لوٹنے کا کیا مطلب، یعنی اس سے الگ ہونے کا۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے جب دوسری ملاقات ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل پیش کریں گے جس میں انسان کو پوری رات کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔